بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد کی محور ہے وہ ذات، تمام تر سجود کی محور ہے وہ ذات، جو چھپ جائے تو دنیا اسے اللہ کہے، اور جب جب ظاہر ہو دنیا اسے علی العظیم کہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ کوئی بھی شے ہو، چاہے وہ کوئی جاندار ہو، کوئی بھی چیز ہو، بے جان چیز ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، اس دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ ایون کہ انسان سے ریلیٹڈ دکھ، انسان کی خوشیاں، انسان کے بدلتے حالات، ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کچھ ایسی پریشانیاں آتی ہیں جنہیں لے کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا ہمارے اتنے زیادہ امتحانات ہو گئے، کب یہ ختم ہوں گے؟ تو صرف یہ سوچا کریں کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ تو یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، یہ دکھ ہیں، ان کی بھی یقیناً ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ بھی ایکسپائر ہو جائیں گے، اور پھر ہماری زندگی میں ایک نئی روشنی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، انسان کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، انسان کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے، رشتوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ کون سا رشتہ کہاں تک چلے گا اور کون سا رشتہ جو ہے وہ کہاں تک ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو فقط ایک چیز ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، فقط ایک چیز، اس پوری کائنات میں فقط ایک چیز ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، وہ ہے آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ۔ جو ایمان، جو عقیدہ انسان لے کے اس دنیا سے چلا گیا، نہ ہی اس میں کوئی رد و بدل ہوگا، نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہوگی۔ تو اس دنیا میں ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہونے کے باوجود واحد ہمارا وہ عقیدہ ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارا اپنے عقیدوں پر غور و فکر کیجئے، اپنے عقیدوں پر غور و فکر کیجئے جو آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، کیونکہ ہر چیز میں رد و بدل ممکن ہو سکتا ہے، لیکن انسان جو عقیدہ اپنے ساتھ لے کر اگلی دنیا میں منتقل ہو گیا، اس عقیدے میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے عقیدوں پر غور و فکر کیجئے، اور مالک کی حدیث بھی ہے کہ غور و فکر کرنا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو غور و فکر کیجئے اور اپنے عقیدے کو مزید ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں پر میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گی کچھ موالیان حیدر کرار کے لیے۔ گزشتہ چند روز پہلے میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی جو غالباً کینیڈا سے تھیں، تو مجھے کچھ انہوں نے اپنے زندگی کے حالات اور واقعات بتائے، اور کہنے لگی مجھے کہ پتہ نہیں میں مالک کی نظر میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تو وہ زاروں کی طرح رونے لگیں۔ تو کہتی اپنے عقیدہ انہوں نے مجھ سے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، اور کچھ پوائنٹس اپنی لائف کے انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیے۔ تو اس بات پہ رو رہی تھی کہ پتہ نہیں میں مولا کی نظر میں ہوں یا نہیں ہوں۔ میں سارا دن مولا کے اسم کا ورد کرتی ہوں اور عزاداری کرتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ میں تو مولا سے محبت کرتی ہوں، پتہ نہیں مالک میں ان کی نظر میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو جو میں نے روایت بیان کی تھی، وہ روایت جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم مالک سے اپنا اظہار محبت کرتے ہیں، مولا ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گی ایسا مت سوچا کریں۔ وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے سخی ہیں۔ تو مولا علی کے رحم و کرم کی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی تھیں کوفہ میں، اور مولا علی کے ظاہری دور حکومت جو تھا وہ وہاں پر تھا کوفہ میں، مولا علی کا ظاہری دور حکومت تھا، اور سخی کے رحم و کرم کی ہواؤں میں وہاں کے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف آپ لوگ ہی مولا سے محبت نہیں کرتے ہیں، سخی بھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو کوفہ میں ایک شخص تھا جو بظاہراً چور تھا، اور بہت زیادہ جو ہے اس کا چوری اور ڈاکہ جو تھا وہ اس کا پیشہ تھا، یعنی کہ پیشہ ورانہ چور تھا وہ۔
لوگوں کا مال لوٹنا، رہزنی کرنا، یہ اس کا کام تھا. تو کوفہ کے لوگ بہت پریشان تھے. انہوں نے امیر کائنات سے شکایت کی اس شخص کے بارے میں کہ مولا یہ شخص جو ہے یہ اس سے ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے ہم اسے پریشان ہیں. تو مولا علی نے کہا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کی ایک انگلی کاٹ دی جائے. اس شخص پر جو ہے وہ حد جاری کی گئی کہ اس کی ایک انگلی کاٹ دی جائے، شریعت کے حکم کے مطابق اس کی ایک انگلی کاٹ دی جائے. اچھا، اس شخص کا ایک عمل تھا جو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی کہ وہ جب مولا علی گزرتے تھے گلیوں سے، کوفہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، تو وہ شخص امیر کائنات کو چھپ چھپ کے دیکھتا تھا، مولا علی کو چھپ چھپ کے دیکھتا تھا. اور جیسے ہی امیر کائنات اس جگہ سے گزر جاتے تو وہ مولا علی کے قدموں کے نشانوں پر بیٹھ جاتا اور گھنٹہ گھنٹہ وہاں بیٹھ کے روتا اور بوسے لیتا اس جگہ کے. یہ اس شخص کا عمل تھا کہ مولا علی کی زیارت کرنا چھپ چھپ کے. نہ جانے اس کو کتنی محبت تھی سخی سے، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی مولا علی کے سامنے آنے کی اس نے ہمت نہیں کی. تو ایسا تھا کہ جیسے ہی مولا علی جگہ سے گزر جاتے تو وہ وہاں پہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتا اور اس جگہ کے بوسے لیتا اور زاروں کے تار روتا. تو شریعت کے حکم کے مطابق اس کی ایک انگلی کاٹ دی گئی. تو لیکن لوگوں نے دوبارہ مولا علی کی خدمت میں اس کی شکایت کی کہ مولا وہ شخص جو ہے وہ ابھی بھی چوریاں کرتا ہے. تو مولا علی نے کہا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کی دوسری انگلی بھی کاٹ دی جائے اس کے ہاتھ کی. تو اس کے ہاتھ کی دوسری انگلی جو ہے وہ بھی کاٹ دی گئی. دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھ کی تمام انگلیاں جو ہیں وہ کاٹ دی گئیں شریعت کے حکم کے مطابق. اب ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ دوبارہ جو ہیں وہ مسجد کوفہ میں مولا علی تشریف فرما تھے اور لوگ مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا علی اس شخص کی تمام انگلیاں جو ہیں ہاتھ کی کاٹ دی گئیں لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آیا، ابھی بھی وہ جو ہے چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے. تو اس لمحے مولا علی نے کہا کہ اس شخص کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. تو وہ شخص امیر کائنات کے سامنے حاضر ہوا اور پتہ نہیں محبت کا کیا عالم تھا کہ اس کی نگاہیں جو تھی وہ جھکی ہوئی تھیں اور زاروں کے تار رو رہا تھا. اتنی ہمت نہیں تھی کہ سخی کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا. تو زاروں کے تار رو رہا تھا، ساتھ میں مسکرا بھی رہا تھا. تو مولا علی نے کہا کہ شریعت کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، شریعت کے حکم کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو وہ مسکرانے لگا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا اور اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ جو تھا وہ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور مسکراتا ہوا مسجد کوفہ سے باہر نکل گیا. اب ہاتھ کٹ گیا اس کا لیکن مسکرا رہا ہے اور مسجد کوفہ سے باہر نکل گیا. اچھا، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی وہ شخص مسجد کوفہ سے باہر نکلا، مولا علی اپنے ممبر سے یعنی مسجد کوفہ کے ممبر سے اس طرح سے اٹھے جیسے سمندر کی ایک لہر اپنے ہدف کی طرف دوڑتی ہے. تو امیر کائنات بنا نالائن کے مسجد کوفہ کے باہر پہنچے اس شخص کے پیچھے، اور مولا نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس پر ابھی حد جاری ہوئی، اسے میرا پیغام دو کہ میں اس کا منتظر ہوں. تو لوگ اس شخص کے پیچھے بھاگے اور اس شخص کو جا کے پکڑا اور جھنجھوڑا اور کہا، اور شخص کہاں جاتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ امیر کائنات بنا نالائن مبارک کے مسجد کوفہ کے باہر تمہارے منتظر ہیں؟ تو جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا، ہانپتا ہوا مولا علی کے قدموں میں جا کے گر گیا اور کہنے لگا، یا علی میرا دوسرا ہاتھ بھی حاضر ہے. محبت کا یہ عالم تھا وہ چور لیکن کہنے لگا، یا علی میرا دوسرا ہاتھ بھی حاضر ہے. تو سخی نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، اور شخص جو مسجد کے اندر تھا وہ شریعت کا فیصلہ تھا، اور جو مسجد کے باہر ہے وہ ولایت کا فیصلہ ہوگا. اپنا کٹا ہوا ہاتھ مجھے دو. تو اس شخص نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ ید اللہ کے ہاتھ میں دیا. مولا نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کی کلائی کے ساتھ لگایا تو وہ سامت ہو گیا، یعنی وہ جڑ گیا. تو وہ شخص زاروں کے تار رونے لگا اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سخی کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا. نظریں جھکی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے اشک جاری تھے.
تو سخی نے مسکرا کے فرمایا دیکھو اب چوری مت کرنا. تو کہنے لگا یا علی اب چوری کون کرے گا؟ وہ جو ہاتھ تھا جو کٹ گیا وہ اس کا دیا تھا، یہ جو ہاتھ ہے یہ علی کا دیا ہے، یا علی اب چوری کون کرے گا؟ تو یہ ایک چھوٹی سی روایت ہے، بڑی پر لطف روایت ہے کہ جب میں نے یہ بیان کی بڑا لطف آیا اور سننے والوں کو بھی بڑا لطف آیا. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ مت سوچا کریں کہ صرف آپ ہی امیر کائنات سے سخی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے کئی گنا بڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اپنی محبت کو پیمانے میں مت تولا کریں. بس امیر کائنات سے محبت کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ بس کرتے جائیں، اتنی کریں کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. تو تمام علی والوں کی خیر ہو. آپ سب لوگ جہاں بھی رہیں، مولا علی کے حبدار جہاں بھی رہیں، امیر کائنات کے رحم و کرم کے حصار میں رہیں، اور مجھ حقیر کو اور میرے چھوٹے سے گھرانے کو ہمیشہ اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد رکھیں. وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com. اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے.